بی اے پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کو غالب کی غزلیں پڑھا رہا تھا۔ اس سے قبل 4 غزلیں میں نے آپ کو پڑھا دی تھیں۔ آج 5ویں غزل غالب کی مجھے جو آپ کے نصاب میں داخل ہے وہ پڑھانی ہے۔ اس کے بعد میں اگلے شاعر کو شروع کروں گا۔ دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پر اشک آ جائے ہے، میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے ہے۔ اس شعر میں غالب نے اپنی بدقسمتی کی شکایت کی ہے، اور بدقسمتی ان معنوں میں کہ میں معشوق کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن رشک کی بنا پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا قسمت یہ تنزیہ ہے، کہتے ہیں میری قسمت دیکھنا، تنزیہ کہہ رہے ہیں طنز میں، کہ یعنی میں بہت بدقسمت ہوں، میری بدقسمتی کا کیا ٹھکانہ ہے کہ جب میں معشوق کو دیکھتا ہوں تو مجھے خود اپنے اوپر رشک آ جاتا ہے، اور جب مجھے اپنے اوپر رشک آنے لگتا ہے تو مجھے یہ بات گوارا نہیں ہوتی کہ میں اسے دیکھوں، اس لیے میں اس کے دیدار سے محروم ہوں۔ آپ گینا ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، آپ گینا تندیے صہبا سے پگھلا جائے ہے۔ ہاتھ دھو دل سے یعنی اب دل کی تباہی، دل کی بربادی اور دل کا اجڑنا یقینی ہو چکا ہے۔ اندیشہ یعنی خطرہ، تندیے صہبا یعنی شراب کی تیزی۔ مطلب کیا ہے کہ اگر میری گرمی خیال کا یہی عالم رہا، میری فکر کی، میری سوچ کی گرمی کا یہی حال رہا، تو مجھے اپنے دل سے ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ اس لیے دھو لینا چاہیے کہ دل میرے خیال کی گرمی سے پانی ہو کر بہہ جائے گا۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ غالب نے ایک تمثیل پیش کی ہے۔ آپ گینا تندیے صہبا سے پگھلا جائے ہے، جس طرح شراب کی تیزی سے آپ گینا پگھل جاتا ہے، ویسے ہی میرے خیال کی گرمی سے میرا دل جو ہے وہ پگھل جائے گا، پانی کی طرح بہہ جائے گا۔ غیر کو یارب وہ کیوں کر من گستاخی کرے، گر حیا بھی اس کو آتی ہے تو شرما جائے ہے۔ یہ شعر معاملہ بندی خط شعر ہے جو اکثر عاشق و معشوق کے درمیان یا طالب و مطلوب کے درمیان یا حبیب و محبوب کے درمیان گزرتا ہے۔ گر حیا بھی اس کو آتی ہے تو شرما جائے ہے، یہ مصرع بہت ہی شاعرانہ نزاکت کا حامل ہے۔ ظاہر ہے کہ حیا کا آنا اور شرما جانا یہ در حقیقت ایک ہی چیز ہے۔ پھر اس بات کے کیا معنی ہیں کہ حیا بھی آتی ہے تو شرما جاتا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ حیا آنے سے متعلق ہے اور شرما جانے کا تعلق اور ہے۔ یعنی اگر حیا ایک بات سے پیدا ہوتی ہے تو شرم دوسری بات سے پیدا ہوتی ہے۔ اب شعر پڑھیے پہلا، کہتا ہے غیر کو یارب وہ کیوں کر من گستاخی کرے، کہتا ہے غیر کو اے پروردگار وہ کیسے گستاخی سے روک لے۔ تو جب غیر گستاخی کرتا ہے تو اس گستاخی کے نتیجے میں معشوق کو یا محبوب کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔
غیر کی گستاخی سے حیا آتی ہے، اور جب وہ روک نہیں پاتا، وہ گستاخی مکرر ہوتی ہے، دوبارہ ہوتی ہے، اس کی تکرار ہوتی ہے، تو وہ شرم آ جاتا ہے۔ اس شعر میں اصل چیز جو ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ معشوق کی شرم و حیا کو مبالغے کے انداز میں جو ہے وہ غالب نے پیش کیا ہے۔ شوق کو ہر دم یہ لت کے نالا کھینچے جائیے، دل کی وہ حالت کہ دم لینے سے گھبرا جائے ہے۔ اب یہاں غالب کا معاملہ صرف یہ ہے کہ غالب نے عشق اور دل کے درمیان جو بالکل الگ الگ کیفیتیں ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ عشق کا تقاضا اور عشق کا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہر دم فریاد کی جائے، ہر لمحہ جو ہے وہ نالہ و فریاد میں بسر ہو، لیکن دل اتنا نازک اور اتنا کمزور ہو چکا ہے، اس کی حالت یہ ہے کمزوری کی بنا پر کہ سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے۔ یعنی غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری زندگی کس کشمکش میں جو ہے وہ گزر رہی ہے، میں اندرونی طور پر بہت کشمکش کا شکار ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں نالا کھینچوں یا دل کا خیال کروں۔ نالا کھینچتا ہوں تو دل کو پریشانی ہوتی ہے، اور اگر دل کا خیال کرتا ہوں تو عشق مجھے جو ہے وہ پریشان کرتا ہے۔ غالب اصل میں ابہام، رعایت لفظی اور ضلع جگت کا استعمال جو ہے وہ بہت خوبی سے کرتے تھے، اور یہ انہیں بہت پسند بھی تھا، اور اس کے لیے وہ سنجیدگی تک کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ دیکھیں پہلے مصرعے میں غالب اگر چاہتے تو لت کی جگہ پر ضد کا لفظ استعمال کر سکتے تھے، مگر انہوں نے لفظ لت استعمال کیا۔ لت جو ہے وہ صرف اپنی حالت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا ہے، حالانکہ لت میں جو ہے وہ ایک ذم کا پہلو ہوتا ہے۔ لت کے معنی ہے عادت، بری عادت، بیڈ ہیبٹ، ہے نا؟ تو لت جو ہے وہ بری عادت کو کہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں شوق کو ہر دم یہ لت، کہتے ہیں عشق کا جو شوق ہے اس کی یہ بری عادت ہے کہ ہر دم جو ہے وہ نالا کھینچیے، اور دل کی نقاہت اور کمزوری کا حال یہ ہے کہ اسے سانس لینے سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سانس لوں اور یہ فیل ہو جائے۔ دور چشم بد تیری بزم طرب سے واہ واہ، نغمہ ہو جاتا ہے وہاں گر نالا میرا جائے ہے۔ اب اس شعر میں غالب نے جو ہے وہ معشوق کی خوشی کی بزم کے لیے ایک دعا کی ہے۔ کہتے ہیں خدا تیری بزم طرب کو بری نظر سے محفوظ رکھے۔ کیوں محفوظ رکھے؟ اس لیے کہ تیری بزم طرب کا اور تیری بزم مسرت کا حال یہ ہے کہ اگر وہاں میری فریاد بھی پہنچ جاتی ہے تو وہ میری فریاد بھی جو ہے وہ نغمے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بظاہر اس شعر میں جو ہے وہ غالب نے محبوب کی خوشی کی بزم کی تعریف کی ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ غور کریں تو اس خوشی کے اس تعریف کے پردے میں غالب نے جو ہے وہ محبوب کی اور معشوق کی سنگ دلی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ میرا معشوق تو اتنا سنگ دل ہے کہ وہ میری فریاد سن کے بھی خوش ہی ہوتا ہے، ویسے جیسے کوئی جو ہے وہ نغمہ سن کے خوش ہوتا ہے۔ گرچہ ہے طرز تغافل پردہ دار راز عشق، پر ہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ وہ پا جائے ہے۔
کھوئے جانا یعنی بے حواس ہونا، از رفتہ ہو جانا، اپنے آپ میں نہ رہنا۔ اور جب انسان اپنے آپ میں نہیں ہوتا تو یہ اندازہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی جو ہے وہ خیال میں، اور یہ کسی نہ کسی عشق میں مبتلا ہے، یعنی وہ ہمارے راز سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ کھو جانا، اس شعر میں غالب نے دو محاورے استعمال کیے ہیں، کھو جانا اور پا جانا، یہ دو محاورے ہیں، اور ان دونوں محاوروں میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے کہ گرچہ ہے طرز تغافل پردہ دار راز عشق، پر ہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ وہ پا جائے ہے۔ یعنی ہم اپنے عشق کا، اپنی محبت کا راز چھپانے کی خاطر معشوق کی محفل میں بیگانہ رہنے کی جو ہے وہ ایک روش اختیار کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا کوئی جو ہے وہ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ہماری اس بیگانگی کی کیفیت کو دیکھ کر ہمارا راز جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اس پر، ہے نا۔ اسی کیفیت کو مومن نے اپنے ایک شعر میں جو ہے وہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ شب بزم غیر میں جو وہ آنکھیں چرا گئے، کھوئے گئے ہم ایسے کہ اغیار پا گئے۔ اس کی بزم آرائیاں سن کر دل رنجور یاں، مثل نقش مدعائے غیر بیٹھا جائے ہے۔ بیٹھا جائے ہے میں غالب نے ابہام رکھا ہے، دل بیٹھا جائے ہے کنایا ہے کمزوری کا، مایوسی کا۔ نقش بیٹھا جائے ہے یعنی دل اثر پذیر ہو رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کی بزم آرائیاں سن کر دل رنجور یاں، یعنی معشوق کی بزم ناز میں رقیبوں کی موجودگی اور ان کا آنا اور ان کی عزت افزائی اور خاطر تواضع کا حال سن کر میرا دل اس طرح بیٹھا جاتا ہے جس طرح غیر کی آرزوؤں کا نقش معشوق کے دل پر بیٹھتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے غیر کی محبت کا اثر معشوق کے دل پر ہوتا ہے، معشوق کے دل پر ہوتا ہے، رقیب کی محبت کا معشوق کے دل پر اثر ہوتا ہے، ویسے ویسے یہ بات سن کے میرا دل جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے، میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ ہو کہ عاشق وہ پری رخ اور نازک ہو گیا، رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے۔ نازک بن گیا یعنی اور حسین اور خوبصورت ہو گیا۔ ہو کہ وہ عاشق پری رخ اور نازک ہو گیا، یعنی جب سے وہ عاشق ہوا ہے، پری رخ معشوق، وہ خود عاشق بن گیا ہے، تب سے اس کے حسن میں اور اس کی دلکشی میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے، رنگ کھلتا جائے ہے یعنی رنگ نکھرتا جا رہا ہے جتنا اڑتا جاتا ہے، یعنی جتنا اس کا چہرے کا رنگ فخ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا رنگ جو ہے وہ نکھرتا ہے۔ جس قدر زرتی چھاتی ہے اس کے چہرے پر اتنا ہی وہ حسین جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ یہاں دیکھیے رنگ کھلنا، رنگ کھلتا جائے ہے یعنی رنگ کھلنا اور رنگ اڑنا، یہ دونوں جو ہے وہ محاورے ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ شعر بھی غالب نے بنایا ہے اور کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پری رخ عاشق ہو کر اور بھی دلکش اور حسین ہو گیا ہے، جس قدر اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا ہے، یعنی اس کے چہرے پر پیلا پن اور زردی چھا رہی ہے، اتنا ہی اس کا چہرہ جو ہے وہ نکھرتا جا رہا ہے، وہ خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی عشق محبوب خلاف عادت حسن کی زیادتی کا سبب ہے، جبکہ
عشق کے نتیجے میں جو ہے وہ حسن بکھرتا ہے، لیکن غالب نے اپنے معشوق کے لیے کہا کہ اس کے ہاں جو ہے وہ جب وہ عاشق ہوتا ہے تو اس کا رنگ اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہیں، کھینچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھنچتا جائے ہے۔ نقش یعنی تصویر، نقش کھینچتا ہے یعنی اس کی تصویر بناتا ہے، کھنچتا جائے ہے یعنی اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ محبوب چونکہ خود سراپا ناز ہے، اس لیے یہ صفت اس کی تصویر میں بھی ہے کہ مصور جتنا اس کی تصویر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی قدر معشوق اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، وہ تصویر اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی وہ کھنچتی چلی جاتی ہے، انکار کرتی ہے۔ سایہ میرا مجھ سے مثل دودھ بھاگے ہے اسد، پاس مجھ آتش بجا کے کس سے ٹھہرا جائے ہے۔ آتش بجھاں یعنی عشق کی آگ میں جلنے والا، کہتے ہیں میں آگ میں جل رہا ہوں۔ کون سی آگ میں؟ عشق کی آگ میں جل رہا ہوں۔ اب جب میں جل رہا ہوں تو کوئی میری دوستی کیا کرے گا؟ جلتی ہوئی آگ کے قریب کوئی تھوڑی جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان تو کیا، میری پرچھائی بھی مجھ سے جو ہے وہ اس طرح گریزاں ہے جس طرح دھواں آگ سے جو ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے۔ آگ کی رعایت سے جو ہے وہ غالب جو دھوئیں کی تشبیہ جو ہے وہ لائے ہیں، یہ بہت برمحل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مصیبت کے وقت انسان سے جو ہے وہ غیر تو دور کی بات ہے، انسان کا سایہ بھی اس سے الگ ہونے لگتا ہے۔ شکریہ۔ اگلے ٹرن پہ ہم عزیز کی غزل گوئی اور اس کے بعد ان کی غزلیں پڑھائیں گے۔